نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و معزز ناظرین کرام، پچھلے ویڈیو کے اندر ہم نے وضو کے پہلے فرض یعنی کہ چہرہ دھونے کے متعلق وہ تمام تر باریکیاں سمجھیں اور سیکھ لیں کہ جن کا وضو کے اندر خصوصی طور پر جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہے تاکہ ہمارا وضو جو ہے وہ کامل طریقے پر ہو سکے۔ اب اس کے بعد وضو کا جو دوسرا فرض ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایدیکم الی المرافق، کہ دونوں بازوں کا کونیوں سمیت دھونا۔ اب اس کے اندر بھی چند ایک چیزیں ہیں کہ جن کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے تاکہ وضو جو ہے وہ صحیح طریقے پر ہو سکے۔ اب دونوں بازوں کا کونیوں سمیت دھونا، کونی سے اوپر سے تھوڑا سا لے کر، کیوں کونیوں سمیت دھونا ہے تو کونی سے لے کر جو ہے وہ ناخنوں تک جو ہے ایک بال برابر جگہ بھی جو ہے وہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ اچھی طریقے پر جو ہے وہ دھیان کے ساتھ دھونا ہے اور اچھی طرح ہاتھ کو استعمال کر کے ہاتھ کو ملنا ہے۔ اور بعض اوقات جیسے آپ کے سردیوں کا موسم ہے تو جلد جو ہے وہ خشک ہو چکی ہوتی ہے اور پانی جو ہے اوپر سے گزر جاتا ہے، لیکن بعض اوقات دیکھنے میں آتے ہیں کہ پیچھے سے کونی جو ہوتی ہے وہ دھلی ہوئی نہیں ہوتی، اس میں جگہ جو ہے وہ خشک ہوتی ہے، تر نہیں ہوتی، پانی وہاں پر نہیں پہنچتا۔ تو خاص طور پر اس کا خیال رکھنا ہے کہ اچھی طرح ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ ملنا ہے تاکہ کوئی جگہ بال برابر بھی جو ہے وہ خشک نہ رہے، کیونکہ کونیوں سمیت دونوں بازوں کا دھونا جو ہے وہ وضو کے اندر فرض ہے۔ اگر ایک بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو وضو جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو ہماری عبادت پھر کیسے ہو سکتی ہے؟